سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصلی نام یوسف تھا اور صلاح الدین لقب۔ سلطان 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی شہر ہے جس میں صدام حسین 1935 میں پیدا ہوئے۔ اس شہر نے کافی بڑے لیڈرز پیدا کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان ایک فوجی خاندان تھا۔ سلطان نے زیادہ تر اپنا بچپن ایک فورٹ کے اندر گزارا۔ یہ قرآن کے حافظ بھی تھے، اچھے مقرر تھے اور اچھے فوجی کمانڈر بھی تھے۔ سلطان کو پتہ تھا کہ اپنے سپاہیوں کو کیسے متاثر کرنا ہے، ان کو جنگ کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔ سلطان جنگ کی ٹیکٹکس میں مہارت رکھتے تھے۔ سلطان جب 26 سال کے تھے تو دمشق میں حالات بہت خراب ہو گئے اور ان کو اپنے چچا کے ساتھ وہاں بھیجا گیا، کیونکہ وہاں فاطمت جو گورنمنٹ تھی وہ بہت کمزور تھی۔ افراتفری کو روکنے کے لیے سلطان نے کافی کوششیں کیں اور اس میں کامیاب رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایجپٹ کے خلیفہ نے ایک خط لکھا نور الدین کو کہ ہم یہاں کروسیڈر سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم اپنے خواتین اور بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ نور الدین نے ان کا خط اگنور کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو کنونس کیا کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی ایجپٹ بھی گئے اور انہیں وہاں کافی کامیابی ملی۔ یہ جتنی جنگیں کروسیڈرز کے خلاف کرتے تھے اسی کی وجہ سے ان کا نام زیادہ ہوتا تھا اور یہ ملٹری رینک میں سب سے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد بیٹل آف ہیتن جو 1187 میں ہوئی، وہاں پہ بھی ان کو کافی فتوحات حاصل ہوئیں اور یہ کافی مسلمانوں کی جو امپائر تھا مشہور ہو گئے۔ ان کا پرانا خواب تھا بچپن کا کہ جیروسلم کو فتح کیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے زیادہ تر جنگی زمانہ جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرنے میں گزار دیا۔ تقریباً 10 سال کے قریب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کیں۔ اس کی وجہ شاید فاطمت جو گورنمنٹ تھی اس کی کمزوری تھی، کیونکہ انہوں نے کروسیڈرز کو راضی رکھنے کے لیے ان کو ٹیکسز دینا شروع کر دیے تھے۔ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا ریگنیلڈ، اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم سلطان ایوبی کا مسلمانوں کے ساتھ لڑتے گزرا۔ بیٹل آف ہیتن جیتنے کے بعد یہ انہوں نے جیروسلم کا رخ کیا اور 20 رجب کو جیروسلم فورٹ کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 6 دن کے بعد بیلین جو حکمران تھا جیروسلم کا وہ باہر آیا۔ اس نے کہا کہ آپ میری کچھ ڈیمانڈس ہیں وہ اگر پوری کریں گے تو میں یہ قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ نہیں کریں گے تو جتنے بھی اندر مسلمان ہیں اور مسجد ہیں میں ان کو شہید کر دوں گا۔ سلطان کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ بیلین کی بات مان لیتا یا قلعے پہ حملہ کر لیتا اور باقی سب جو نان مسلمس تھے ان کو بھی مار دیتا، لیکن سلطان نے خون ریزی کو روکنے کے لیے بیلین کی باتیں مان لی، اور اسی طرح جو ہے وہ جیروسلم کے اندر مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ رہنے لگے۔ لیکن یہ بات جب باہر نکلی اور یورپ میں پہنچی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیروسلم کو فتح کر لیا ہے، تو یہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کنگ رچرڈ اپنی فوج لے کے مسلمانوں سے جیروسلم کو آزاد کرانے کے لیے نکلے۔ کنگ رچرڈ شروع میں ایک ظالم بادشاہ تھے۔ ان کے راستے میں جتنی بھی مسلمان بستیاں آتی ان کو جلا دیتے، بچوں کو مار دیتے، عورتوں کے ساتھ زنا کرتے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے جنگ کے کچھ اصول تھے کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کرنا، ان کو حفاظت میں لینا ہے اور کسی کا گھر نہیں جلانا۔ جب کنگ رچرڈ فلسطین پہنچے تو وہ بیمار ہو چکے تھے، کیونکہ موسم کا فرق بہت زیادہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی طرف اپنا حکیم اور دوائیاں بھیجی اور یہ پیغام بھیجوایا کہ جب آپ صحیح ہو جائیں تب ہم لڑائی کریں گے۔ اس سے کنگ رچرڈ بہت متاثر ہوا اور کنگ رچرڈ نے ملاقات رکھی سلطان کے ساتھ۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی بڑھ گئی کہ یہ کروسیڈز کو مکمل ختم کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان جنگیں ہی نہ ہو، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی جو تھا اس کی شادی ہونے والی تھی کنگ رچرڈ کی چھوٹی بہن کے ساتھ،
دونوں خاندان مان گئے تھے، لیکن جب یہ بات عیسائی پادریوں کو پہنچی تو وہ ناراض ہو گئے کہ ہم کیسے اپنی بیٹی، اپنی لڑکی جو ہے وہ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کا یہ ایگریمنٹ، ریکنسیلیشن مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان نہیں ہو سکی، جو آج تک شاید ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کنگ رچرڈ بضد تھا کہ وہ جیروسلم کو واپس لے گا، اور وہ محاصرہ کر کے بیٹھا تھا کافی عرصے سے جیروسلم کو، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو رسد تھی عراق اور سیریا سے، شام سے، وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ بات کنگ رچرڈ کو نہیں پتہ تھی۔ عشاء کی نماز میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ مدد چاہیے، ظاہر ہے کہ اگر یہ اسی طرح چلا اور ہماری رسد بند ہو چکی ہے، سامان یہاں ختم ہو گیا، تو ہم یہاں کیسے لڑ سکیں گے۔ اس کے شاید اگلے ہی دن جو ہے ایک قاصد انگلینڈ سے کنگ رچرڈ کے پاس آیا کہ آپ جو ہیں ابھی بادشاہ نہیں رہے، کیونکہ آپ کے بھائی نے آپ کا تختہ انگلینڈ میں الٹ دیا ہے، اور اسی طرح جو کنگ رچرڈ تھے وہ واپس چلے گئے انگلینڈ، اور اپنے بھائی کے ساتھ لڑتے لڑتے مارے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ عرصے کے بعد حاجیوں کے ساتھ ملنے گئے، واپس جیسے ہی آئے تو ان کو بخار ہوا، اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی مزار جو ہے وہ دمشق، سیریا میں موجود ہے۔